بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 37 اور 38 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے فَإِنْ حُمِلَ ذَلِكَ التَّعْرِيفُ عَلَى تَعْرِيفِ الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ الْبَيِّنِ الْإِنْتَاجِ فَمَعْنَى الْإِسْتِلْزَامِ ظَاهِرٌ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّعْمِيمُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ حُمِلَ الْإِسْتِلْزَامُ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ الْمُصَحِّحَةِ لِلْإِنْتِقَالِ لَا عَلَى امْتِنَاعِ الْإِنْفِكَاكِ۔ دلیل کی تعریف مشہور یہ ہے کہ دلیل اسے کہیں گے جس کے علم سے شیء آخر کا علم لازم و ضروری ہو جائے۔ دلیل وہ ہے جس کا علم شیء آخر کے علم کو مستلزم ہو۔ تو اس تعریف کا صاف مطلب یہ ہوا کہ دلیل اسی کو کہیں گے جو جس کا علم شیء آخر کے علم کو کیا ہو، مستلزم ہو۔ جیسے ہی اس کا علم ہو فوراً ہی شیء آخر کا بھی علم ہو۔ لہذا اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے علم سے شیء آخر کا علم فوراً نہیں ہو رہا ہے، جس کا علم شیء آخر کے علم کو مستلزم نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہوگی اس تعریف کی روح سے، ہے کہ نہیں صاحب؟ اس تعریف سے بالکل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دلیل کا علم شیء آخر کے علم کو مستلزم ہے۔ دلیل کا علم ہوتے ہی شیء آخر کا بھی علم ہوگا۔ دلیل کا علم اور شیء آخر کا علم یہ ایک دوسرے سے منفک نہیں ہو سکتے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم دلیل سے فوراً علم شیء آخر بھی کیا ہو جائے گا، لازم و ضروری ہو جائے گا۔ اب ایک اعتراض وارد ہوتا ہے حضرت صاحب، اعتراض یہ ہے کہ دلیل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دلیل بین الانتاج، دلیل بین الانتاج، بین کا معنی ظاہر، انتاج کا معنی نتیجہ دینا۔ دلیل بین الانتاج کا مطلب وہ دلیل جس کا نتیجہ بالکل بین ہو، ظاہر ہو، یعنی دلیل کا علم ہوتے ہی اس کے نتیجے کا بھی کیا ہو جائے، علم ہو جائے، بالکل ظاہر۔ ایسی دلیل جس کا نتیجہ بالکل ظاہر و عیاں ہو کہ دلیل کا علم ہوتے ہی نتیجے کا بھی کیا ہو جائے، علم ہو جائے۔ اور ایک ہے دلیل خفی الانتاج، ایک ہے نمبر 1 دلیل بین الانتاج اور نمبر 2 دلیل خفی الانتاج۔ دلیل خفی الانتاج وہ دلیل ہے کہ جس کا نتیجہ تھوڑا پوشیدہ ہو، کہ غور و فکر کرنے کے بعد کیا ہو، معلوم ہو۔ دلیل کے علم ہوتے ہی فوراً نتیجے کا علم نہیں ہوتا ہے۔ دلیل کا علم ہوتے ہی، دلیل خفی الانتاج میں دلیل کا علم ہوتے ہی فوراً نتیجے کا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نتیجہ یہ ہے۔ کہ جب آدمی تھوڑا خاص طور سے جب بے وقوف ہو تو تھوڑا غور کرے گا دلیل میں، اچھا تو یہ صغرا ہے، پھر یہ صغرا حد اوسط میں داخل ہے، پھر حد اوسط کبرا میں داخل ہے، تو پھر یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ اچھا اب سمجھ میں آیا نتیجہ کیا ہے۔ تو دلیل کی دو قسمیں ہیں، دلیل بین الانتاج اور دلیل خفی الانتاج۔ دلیل بین الانتاج کا نتیجہ بالکل ظاہر و عیاں ہوتا ہے، دلیل کا علم ہوتے ہی نتیجے کا بھی علم کیا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو دلیل بین الانتاج کا علم
شیء آخر کے علم کو مستلزم ہے، بئی معنی کہ علم دلیل اور علم شیء آخر دونوں ایک دوسرے سے کبھی منفک نہیں ہوتے ہیں، جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف دلیل خفی الانتاج میں دلیل خفی الانتاج کا علم ہوتے ہی اس کے نتیجے کا علم فوراً نہیں ہوتا ہے، بلکہ غور و فکر کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دلیل خفی الانتاج کا علم شیء آخر کے علم کو مستلزم نہیں ہے، اس معنی کر کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ دلیل خفی الانتاج میں ایسا ہوتا ہے کہ دلیل کا علم ہوتا ہے لیکن شیء آخر کا فوراً علم نہیں ہوتا، بلکہ غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیں، دلیل خفی الانتاج کا علم شیء آخر کے علم کو مستلزم نہیں ہے، بے معنی انفکاک، کہ دونوں ایک دوسرے سے منفک نہ ہوتے ہوں، اس معنی کر کے دونوں ایک دوسرے سے منفک ہوتے ہیں۔ دلیل خفی الانتاج کا علم ہوتا ہے اور شیء آخر کا علم فوراً نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں یہاں دلیل مصنف نے صرف اتنا کہا ہے الدلیل هو المرکب، جیسے نیچے تعریف مشہور میں کہا گیا ہے کہ الدلیل هو ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، تو یہاں تعریف مشہور کی بات چل رہی ہے۔ تو تعریف مشہور یہ مطلق دلیل کی تعریف ہے۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ مطلق دلیل کی تعریف ہے۔ حالانکہ مطلق دلیل کی تعریف صرف مطلقاً دلیل پر صادق نہیں آ رہی، یہ جو تعریف ہے یہ مطلقاً دلیل کی تعریف ہے ہی نہیں، یہ تو صرف دلیل بین الانتاج کی تعریف ہے، اس لیے کہ دلیل بین الانتاج ہی وہ دلیل ہے جس کا علم شیء آخر کے علم کو کیا ہوتا ہے؟ مستلزم ہوتا ہے۔ رہی دلیل خفی الانتاج تو اس کا علم شیء آخر کے علم کو فوراً مستلزم نہیں ہوتا ہے کہ فوراً اس کا بھی علم ہو جائے شیء آخر کا بھی علم، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جب آدمی غور و فکر کر لے گا تو اسے نتیجہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اعتراض یہی ہوتا ہے کہ آپ نے تو لفظ یہ کہا الدلیل ہوا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مطلقاً دلیل کی تعریف ہے، حالانکہ مطلقاً دلیل کی تعریف مانے تو یہ دلیل خفی الانتاج پر صادق نہیں آ رہی، سمجھئے سر؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا، شارح نے جواب دیا کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ مطلق دلیل کی تعریف، مطلقاً دلیل کی تعریف ہے، خواہ وہ دلیل بین الانتاج ہو خواہ دلیل خفی الانتاج ہو۔ دلیل بین الانتاج کا علم شیء آخر کے علم کو مستلزم ہے، بالکل ظاہر ہے کہ جیسے ہی دلیل بین الانتاج کا علم ہوگا شیء آخر کا بھی علم فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ رہی دلیل خفی الانتاج تو دلیل خفی الانتاج کا علم شیء آخر کے علم کو مستلزم ہے، لیکن اس معنی کر کے کہ جب آدمی اس دلیل کے جزئیات پر غور کرے گا، صغرا کبرا حد اوسط پر غور کرے گا، تو پھر اسے شیء آخر کا کیا ہو جائے گا؟ علم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے صاحب؟ تو یہاں استلزام بے معنی عدم انفکاک نہیں ہے، استلزام کا ایک معنی کیا ہے؟ عدم انفکاک ہے، مستلزم ہو یعنی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتا ہو، اور استلزام کا ایک معنی ہے مصحح للانتقال۔ اس سے پہلے منطق میں مصحح لدخول الفا پڑھایا آپ نے، مصحح لدخول الفا کا مطلب ہوتا ہے ان وجدہ فوجدہ، جب دلیل پالی جائے گی اور اس کے جزیات پر صغرا کبرا اوسط پر آپ جب غور کر لیں گے تو نتیجے تک کیا ہو جائیں گے؟ آپ پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں استلزام دلیل خفی الانتاج میں استلزام بے معنی عدم انفکاک نہیں ہے، بلکہ استلزام بے معنی مصحح للانتقال ہے کہ جب آپ دلیل پر غور کریں گے صغرا کبرا حد اوسط پر تو یہ غور و فکر آپ کو نتیجے کی طرف کیا کر دے گی؟ منتقل کر دے گی، نتیجے کی طرف کیا کر دے گی؟ تو یہ یہ استلزام بے معنی عدم انفکاک نہیں ہے، بلکہ استلزام بے معنی مصحح للانتقال ہے۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب؟ اسی کے بارے میں کہتے ہیں فَإِنْ حُمِلَ ذَلِكَ التَّعْرِيفُ عَلَى تَعْرِيفِ الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ الْبَيِّنِ الْإِنْتَاج۔ تو دلیل کی دو قسمیں تھیں، دلیل بین الانتاج اور دلیل خفی الانتاج۔ تو کہہ رہے ہیں تو اگر اس تعریف کو یعنی دلیل کی اس تعریف کو جو تعریف مشہور ہے، تو اگر دلیل کی اس تعریف مشہور کو دلیل بین الانتاج کی تعریف پر محمول کیا جائے
فمعنى الاستلزام ظاہر، تو استلزام کا مطلب تو کیا ہے؟ بالکل ظاہر ہے کہ ہاں وہاں ایسا ہوتا ہے کہ دلیل بیان الانتاج کا علم ہوتے ہی شیء آخر کا علم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قطعی کی قید کی ضرورت نہیں تھی، چاہے قطعی ہو دلیل چاہے ظنی ہو، بس بیان الانتاج ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے صاحب. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّعْمِيمُ، اور اگر دلیل سے عام دلیل مراد ہو، خواہ دلیل بیان الانتاج ہو خواہ دلیل خفی الانتاج ہو، کما ہوا ظاہر، جیسا کہ ظاہر یہی ہے کہ یہاں دلیل سے کیا مراد ہے؟ دلیل مطلق مراد ہے، خواہ وہ بیان الانتاج ہو خواہ خفی الانتاج ہو. تو پھر استلزام کا کیا مطلب رہے گا؟ کہہ رہے ہیں حمل الاستلزام علی المناسبۃ المصححۃ للانتقال لا علی امتناع الانفکار لا علی عدم الانفکار. اور اگر دلیل کا عام معنی مراد لیا جائے، مطلق دلیل کا ارادہ کیا جائے جیسا کہ ظاہر یہی ہے، تو استلزام کو اس مناسبت پر محمول کیا جائے گا جسے مصحح للانتقال سے تعبیر کرتے ہیں، مصحح لدخول الفا سے تعبیر کرتے ہیں، لا علی عدم الانفکاک. اس صورت میں استلزام کو عدم انفکاک پر، امتناع انفکاک پر محمول نہیں کیا جائے گا. کما صرح بہ المصنف قدس سرہ فی حاشیۃ شرح المختصر، جیسا کہ مصنف قدس سرہ نے یعنی علامہ سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ نے حاشیہ شرح مختصر میں اس کی تصریح کی ہے. خیر، مصنف نے اس تعریف مشہور کو نہیں ذکر کیا، دلیل کی ایک نئی تعریف ذکر کی، کیونکہ اس تعریف پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے کیا ہے؟ نئی تعریف ذکر کی، کیونکہ اس مصنف کی نئی تعریف پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے. وہی کریں ولا يرد شيء من ذلك على هذا التعریف، اور ان اعتراضات میں سے کوئی بھی اعتراض ماتن علیہ الرحمہ کی اس تعریف پر وارد نہیں ہوتا ہے، حتی یحتاج فی الجواب التکلف، تاکہ جواب میں تکلف کی ضرورت و حاجت پیش آئے. مصنف کی تعریف پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے نئی تعریف ذکر کی اور تعریف مشہور کو ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن شبہہ اس تعریف میں بھی ہے. وہی کریں لیکن بقی انہ لا يتناول الدلیل الفاسدہ، لیکن ایک شبہہ یہاں بھی ہے. مصنف علیہ الرحمہ نے دلیل کی تعریف یہ کی کہ دلیل وہ ہے جو کسی مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے دو قضیوں سے مرکب ہو. اور دلیل کی ایک قسم ہے دلیل فاسد، اور دلیل فاسد یہ کبھی بھی مطلوب تک آدمی کو نہیں پہنچاتی، حالانکہ اسے دلیل کہتے ہیں، حالانکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں. تو دلیل فاسد بھی تو دلیل ہی ہے، حالانکہ وہ آدمی کو کبھی مطلوب تک نہیں پہنچاتی ہے. اور تعریف یہ ہے کہ دلیل وہ ہے جو مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے دو قضیوں سے مرکب. تو دلیل فاسد پر یہ تعریف کیسے صادق ہے؟ مشارع کہتے ہیں بہت آسان بات ہے. مصنف نے یہ کب کہا ہے کہ دلیل وہ ہے جو کسی مجہول نظری تک پہنچا ہی دے، مطلوب تک پہنچا ہی دے نا؟ تعریف میں یہ نہیں کہا، تعریف یہ کی ہے کہ کسی مجہول نظری تک پہنچنے کی غرض سے، کسی مطلوب تک پہنچنے کی غرض سے جو دو قضیوں سے مرکب ہو وہ دلیل ہے. اور دلیل فاسد بھی کیا ہے؟ دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے اور اسی غرض سے مرکب ہوتی ہے کہ کسی مجہول نظری تک پہنچا دے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مجہول نظری تک پہنچاتی نہیں ہے، لیکن غرض یہی تھی، دو قضیوں سے مرکب کرنے کی غرض یہی تھی کہ کسی مجہول نظری تک پہنچا دے. یہ الگ بات ہے کہ نہیں پہنچا رہی ہے. سمجھ گئے سر؟ یہی اچھا. ایک اعتراض، ایک شبہہ اور وارد ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ دلیل وہ ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دلیلیں ایسی ہوتی ہیں جو دو سے زائد قضیوں سے مرکب ہوتی ہیں. اور یہاں تعریف میں یہ کہا کہ دلیل وہی ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو. اس کا مطلب یہ کہ جو 3-4 قضیوں سے مرکب ہو وہ دلیل نہیں ہوگی. ایک اعتراض یہ بھی وارد ہو. تو شارح ہے اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ ہاں دلیل وہی ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو. دلیل ہمیشہ صرف اور صرف دو قضیوں سے کیا ہوتی ہے؟ مرکب ہوتی ہے. جہاں آپ دلیل میں دو سے زیادہ قضیے دیکھیں وہاں آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں دلیل ایک نہیں ہے، کئی دلیلیں ہیں وہاں.
وہاں کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مدعا پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں اور پھر اس دلیل پہ دلیل پیش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے بعد اور کچھ کہتے ہیں آپ، پھر اس پہ بھی دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو کچھ اور بھی کہتے ہیں. تو جہاں آپ دیکھیں کہ قضیے بہت زیادہ ہیں، وہاں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں دلیل ایک نہیں ہے بلکہ وہاں دلیلیں کیا ہیں؟ کئی. سمجھ گئے سر؟ دونوں جواب ہو گئے. کہتے ہیں لیکن بقي انه لا يتناول الدليل الفاسد حيث لا يكون مؤديا الى المطلوب. لیکن ایک شبہہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ماتن علیہ الرحمہ کی تعریف دلیل فاسد کو شامل نہیں ہے، کیونکہ دلیل فاسد مطلوب تک پہنچاتی نہیں ہے. وَإِنَّهُ اچھا دوسرا اعتراض وَأَنَّهُ قَدْ يَتَرَكَّبُ الدَّلِيلُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ. اور یہ شبہہ بھی یہاں باقی رہتا ہے کہ دلیل کبھی دو سے زائد قضیوں سے مرکب ہوتی ہے. وَلَا يَتَنَاوَلُهُ التَّعْرِيفُ، حالانکہ تعریف اسے شامل نہیں ہے کیونکہ وہاں تو دو ہی قضیے کی قید ہے. تو دونوں شبہوں کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں جواب الاول ان اللام فی التعدی للغرض. پہلے شبہے کا جواب یہ ہے کہ لفظ التعدی میں جو الف لام ہے وہ کاہے کے لیے ہے؟ غرض کے لیے ہے. اور مطلب ہے اے ما یکون ترکیبہ لغرض التعدی. دلیل وہ ہے جو کسی مجہول نظری تک پہنچنے کی غرض سے دو قضیوں سے کیا ہو؟ مرکب ہو. اعم من ان یکون ذلک الغرض بعد الترکیب حاصلا اولا. عام ازیں کہ دو قضیوں سے ترکیب کے بعد وہ غرض حاصل ہو یا نہ ہو، دلیل فاسد میں حاصل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے صاحب. وجواب الثانی ان الدلیل المرکب من اکثر من قضیتین فی الحقیقت دلیلان او ادلۃ. اور دوسرے شبہے کا جواب یہ ہے کہ وہ دلیل جو دو سے زائد قضیوں سے مرکب ہو وہ در حقیقت دو یا دو سے زیادہ دلیلیں ہوں گی، وہ ایک دلیل نہیں ہے، وہ دو یا دو سے زائد دلیلیں ہوں گی. یعنی تحقیق ان الدلیل لا يترکب الا من قضیتین فحسب. اس لیے کہ تحقیق یہی ہے کہ دلیل صرف اور صرف دو قضیوں ہی سے مرکب ہوتی. ٹھیک ہے صاحب. مصنف علیہ الرحمہ نے تاریخ میں کہا ہے الدلیل هو المرکب من قضیتین. دلیل وہ ہے جو دو قضیوں سے، دو جملوں سے کیا ہو. بعض حضرات نے تعریف میں یہ کہا ہے، دلیل کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے الدلیل هو المرکب من مقدمتین. دلیل وہ ہے جو دو مقدموں سے کیا ہو؟ مرکب ہو. تو مصنف نے یہاں مقدمہ کی جگہ قضیہ کا لفظ ذکر کیا، مقدمہ نہیں کہا، جبکہ دوسروں نے کیا کہا ہے؟ مقدمہ کہا ہے. تو کیوں مقدمہ کی جگہ قضیہ کا لفظ کیوں لائے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جب آپ کہیں گے کہ دلیل وہ ہے جو دو قضیوں، دلیل وہ ہے جو دو مقدموں سے مرکب ہو، تو سوال ہوگا کہ مقدمہ کیا چیز ہے؟ تو آپ مقدمہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہیں گے کہ مقدمہ وہ ہے جو دلیل کا کیا ہو؟ جز ہو، جو کیا ہو. تو دلیل کی تعریف آپ کر رہے ہو مقدمہ سے، اور جب مقدمہ کی وضاحت کر رہے ہو دلیل سے، تو دور لازم آ رہا ہے. دلیل وہ ہے جو دو مقدموں سے مرکب ہو، اور مقدمہ کیا چیز ہے؟ مقدمہ وہ ہے جو دلیل کا کیا ہو؟ جزء. تو ابھی ہم دلیل سمجھے ہی نہیں ہیں، ابھی ہم دلیل سمجھے ہی نہیں ہیں. آپ ہمیں مقدمہ سمجھانے لگے اور مقدمہ کو سمجھانے کے لیے دلیل کو لا رہے ہیں. مقدمہ سمجھانے کے لیے دلیل لا رہے ہیں جو دلیل ہم ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہے، جسے آپ خود ہی سمجھا رہے ہو. تو مصنف نے لفظ مقدمہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ پھر سوال یہ ہوا کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مقدمہ ہے جزء دلیل. تو پھر اعتراض ہو کہ بھائی دلیل ہی کو سمجھایا جا رہا ہے مقدمہ کے ذریعہ اور مقدمہ کو سمجھایا جا رہا ہے دلیل کے ذریعہ. یہ تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے. دلیل کو سمجھایا جا رہا ہے مقدمہ کے ذریعہ اور مقدمہ کو سمجھایا جا رہا ہے دلیل کے ذریعہ، اور دلیل ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہے. تو دور لازم آئے گا نا. مقدمہ موقوف کس پر؟ دلیل موقوف مقدمہ پر، اور مقدمہ موقوف دلیل پر. تو لازم آیا دلیل موقوف دلیل پر، دلیل موقوف مقدمہ پر اور مقدمہ موقوف دلیل پر. تو دلیل موقوف ہوئی دلیل پر. سمجھ گئے صاحب؟ یہ وہی کریں. اسی لیے مقدمہ کی جگہ قضیہ کا لفظ کیا ہے؟ ذکر کیا. وہی کہتے ہیں وَقَوْلُهُ مِنْ قَضِيَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْبَعْضِ مِنْ مُقَدَّمَتَيْنِ. اور ماتن علیہ الرحمہ کا قول من قضیتین، یہ بعض حضرات کے قول من مقدمتین سے کیا ہے؟
اولا اور بہتر ہے. اذ المقدمۃ فی المشہور مفسرۃ بما جعل جزء الدلیل، اس لیے کہ قول مشہور کے لحاظ سے مقدمہ کی تفسیر و توضیح ان لفظوں سے کی جاتی ہے کہ مقدمہ وہ ہے جسے دلیل کا جز بنایا گیا ہو. تو مقدمہ کا سمجھنا موقوف ہوا کس پر؟ دلیل پر. اور دلیل موقوف تھی مقدمہ پر تو دلیل موقوف ہو جائے گی دلیل پر. فیوہم الدور، تو یہ کیا ہے؟ دور کا وہم پیدا کرتا ہے. یوہم اس لیے لائے کیونکہ اعتراض کا جواب دے سکتا ہے کہ بھائی یہاں مقدمہ کیا ہے؟ قضیہ کے معنی میں ہے، تو تعویل کرنے سے بہتر ہے کہ قضیہ رکھ دو، اس لیے مصنف نے قضیہ رکھ دیا. ٹھیک ہے سر، یہ ہو گیا. آگے بڑھیں. اچھا، تو دلیل وہ ہے جو دو قضیوں سے کیا ہو؟ مرکب ہو. یہ حکما کے نزدیک ہے، حکما کے نزدیک. ارباب اصول یہ کہتے ہیں کہ دلیل ہر وہ چیز ہے جس پر اگر آدمی نظر صحیح کرے، صحیح غور و فکر کرے، تو وہ چیز اسے مطلوب تک کیا کر دے؟ پہنچا دے. جیسے عالم، دنیا، اگر آدمی عالم پر غور و فکر کرے تو وہ خدا تک پہنچ جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ موجود ہے. جو وہ عالم میں غور کرے گا تو دیکھے گا کہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پھر فنا ہو جاتی ہیں، بڑھتی ہیں، گھٹتی ہیں. تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کوئی کرنے والا نہیں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو غور کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ خالق ہے. تو دیکھیے عالم، دنیا، دنیا یہ ارباب اصول کے نزدیک کیا ہے؟ دلیل ہے. لیکن حکما کے نزدیک دلیل نہیں، کیونکہ دلیل ان کے ہاں وہ ہے جو دو قضیوں سے کیا ہو؟ مرکب ہو. عالم کہاں دو قضیوں سے مرکب ہے؟ تو مفرد ہے. وہی کہہ رہے ہیں. تو ثم اعلم ان هذا التعریف علی رأی الحکما، پھر یاد رکھیں کہ یہ تعریف حکما کی رائے پر ہے. واما علی رأی الاصولیین فهو ما يمكن التوسل بصحیح النظر فی احواله الى مطلوب خبری. ارباب اصول کے نزدیک دلیل وہ ہے جس کے احوال میں نظر صحیح کے ذریعہ کسی مطلوب خبری تک پہنچنا ممکن ہو. دلیل وہ ہے جس کے احوال میں نظر صحیح کے ذریعہ کسی مطلوب خبری تک پہنچا جا سکتا ہو. سمجھ گیا صاحب؟ کل عالم مثلا، مثال کے طور پر عالم، فإنه من تأمل في أحواله بصحيح النظر بأن يقول إنه متغير وكل متغير حادث وصل إلى مطلوب خبري وهو قولنا العالم حادث. کیونکہ جو شخص کل عالم مثلا، جیسے مثال کے طور پر عالم، کیونکہ جو شخص عالم کے احوال پر غور و فکر کرے گا نظر صحیح کے ذریعہ، اس طور سے کہ وہ کہے کہ عالم تو متغیر ہے اور ہر متغیر چیز کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے. وصلہ، تو وہ ایک مطلوب خبری تک پہنچے گا. وہ ہوا قولنا، اور وہ ہمارا یہ قول ہے، العالم حادث، عالم کیا ہے؟ حادث. کہ فعند الاصولیین العالم دلیل، تو ارباب اصول کے نزدیک عالم کیا ہے؟ دلیل ہے. اور حکما کے نزدیک عالم دلیل نہیں ہے. اس حکما کے نزدیک پورے دو قضیے، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک کیا ہے؟ دلیل ہے. وعند الحکماء مجموع العالم متغیر وکل متغیر حادث، اور حکما کے نزدیک العالم متغیر وکل متغیر حادث کا مجموعہ کیا ہے؟ دلیل ہے. ٹھیک ہے حضرت صاحب؟ دو قضیوں سے جو مرکب ہو کسی مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے اسے کیا کہیں گے؟ دلیل کہیں گے. اور جو دو قضیوں سے مرکب تو ہو لیکن کسی ایسی چیز پر سے پردہ ہٹانے کے لیے مرکب ہوا ہو جو کیا ہو؟ جس پر پردہ پڑا ہوا ہو تو بدیہی، لیکن بدیہی غیر اولی، اس میں کچھ کیا ہو؟ خفا ہو. تو اگر چیز دو قضیوں سے مرکب ہے اور اس کے ذریعہ ایک صورت غیر حاصلہ کا حصول ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ دلیل ہے.
اور اگر اس کے ذریعہ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس پر سے صرف پردہ ہٹایا جا رہا ہے تو دو قضیوں سے مرکب اس چیز کو اب ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ تنبیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ تنبیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. کہ وَإِن ذُكِرَ ذَلِكَ الْمُرَكَّبُ مِنْ قَضْيَتَيْنِ لِإِزَالَةِ خِفَاءِ الْبَدِيهِيِّ الْغَيْرِ الْأَوَّلِ يُسَمَّى تَنبِيهًا. اور اگر دو قضیوں سے مرکب اس مجموعے کو بدیہی غیر اولی کی پوشیدگی دور کرنے کے لیے ذکر کیا جائے یسمى تنبیہن تو پھر اسے دلیل کی جگہ کیا کہیں گے؟ تنبیہ کہیں گے. بس حضرت صاحب آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.